نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہم 7 پارے مکمل کر چکے ہیں، اب انشاءاللہ 8واں پارہ شروع کر رہے ہیں۔ کوشش کریں گے اپن آدھے گھنٹے میں ہاف پارہ ٹرانسلیٹ کرنے کی۔ تو چلیے میرے پیارے بھائی اور بہنوں، یہ اللہ کا کلام اتنا پیارا کلام ہے۔ دیکھیے یہاں ہمیں کہاں کہاں کا ڈرایا جا رہا ہے، کیسا کیسا ہمیں خوشخبریاں بھی دی جا رہی ہیں، اور ان میں سے مردے باتیں کرتے ہم ہر چیز ان کے سامنے اٹھا لاتے ہیں جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔ جو کافر ہیں چاہے کتنے بھی نشانیاں دو، وہ اپنے ضد پہ اڑے رہتے ہیں، مگر یہ کہ خدا چاہتا وہ، لیکن ان میں بہت نرے جاہل ہیں۔ لیکن وہ کیا ہے؟ نرے جاہل ہیں، پوری طریقے سے جہالت بھری ہے اس میں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن کیے ہیں، آدمی اور جنوں میں، کہ شیطان کے ان میں ایک دوسرے پہ خیفہ ڈالتا رہے، بناوٹ کی باتیں بتانا، خیفہ ڈالنا، دھوکہ دینا۔ شیاطین اور جنوں کو اللہ تعالیٰ چھوٹ دیے، دھوکے کو، اور تمہارا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے، تو انہیں ان کی بناوٹوں پر چھوڑ دو۔ اب انہوں بناوٹیں کر رہے ہیں تو آپ چھوڑ دو، افسوس مت کرو ان پر۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وہاں پر اللہ کی باتیں پہنچانا ہے، چاہے مانے یا نہ مانے، اور اسے پسند کرے اور گناہ کمائے جو انہیں کمانا چاہتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں گناہ کمانا، تو کمانے دو گناہ ان کو۔ تو کیا اللہ کے سوا کسی اور کا فیصلہ چاہو؟ اور وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری۔ کتابیں جو اتاری ہیں اللہ ہی کی کتابیں ہیں، اور جن کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے سچ اترا ہے۔ یہ کتابیں جن کو دی جا رہی ہیں یہ سچ اترا ہے، تو اسے سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو۔ جو نہیں سنتے ہیں وہ چھوڑ دو، جو سننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس کے اندر شک کی گنجائش نہیں ہے، شک بھی نہیں کرنا ہے اپنے کو۔ سننے والے تو ہرگز شک والوں میں نہ ہو، اور پوری ہے تیرے رب کی بات سچی، اور انصاف میں اس کی باتوں کا کوئی بدلنے والا نہیں۔ جو اللہ کی باتیں ہیں وہ کوئی بدل نہیں سکتا، اور وہی ہے سنتا جانتا۔ اور اے سننے والے، زمین میں اکثر وہیں کہ تو ان سے کہے کہ چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دے۔ اگر تم اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں تو زمین والے کیا کریں گے؟ اللہ کی راہ سے بہکانے کی کوشش کریں گے۔ وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نری اٹکلیں دوڑاتے ہیں، فضول کی باتیں کرتے ہیں۔ اب رسولوں کو خود کیسا جھٹلا ہے؟ اور تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون بہکا اس کی راہ سے، اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت والوں کو۔ تو کہو اس میں سے جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ اللہ کا نام لیا گیا، اللہ کا نام لیا گیا، وہ جو تم سے مفصل بیان کر چکا ہے جو کچھ تم پر حرام ہوا۔ دیکھو، اور یہ اللہ تعالیٰ، اگر تم اس کی آیتیں مانتے ہو، اور تمہیں کیا ہوا کہ اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، وہ تم سے مفصل بیان کر چکا ہے جو کچھ تم پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ بول دیا ہے کہ بھئی یہ چیز کھاؤ، حلال ہے، یہ چیز کھاؤ، یہ چیز مت کھاؤ، یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ بتا دیے۔ مگر جب تمہیں اس سے مجبوری ہو، اور بے شک بہترے اپنی خواہشوں سے گمراہ کرتے ہیں،
بے جانے بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جو حد سے بڑھتا ہے اس کو خوب جانتے ہیں۔ اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ وہ جو گناہ کما رہے ہیں وہ ان کی کمائی ہے، جو نیک کام کا وہ بھی ان کی کمائی ہے۔ جو گناہ کما رہے ہیں ان قریب اس کی سزا بھی پانا پڑے گا، کہیں نہیں جائیں گے، بچ کر جا نہیں سکیں گے۔ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا۔ اللہ کا نام نہ لیا گیا ہے، اللہ کا نام لیا ہے تو کھا سکتے ہیں، کسی چیز پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہے تو نہیں کھانا چاہیے۔ اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، اور کیا وہ کہ مردہ تھا تو ہم نے اسے زندہ کیا، اور اس کے لیے ایک نور کر دیا جس سے لوگوں میں چلتا، وہ اس جیسا ہو جائے گا جو اندھیروں میں ہے، ان سے نکلنے والا نہیں۔ یوں ہی کافروں کی آنکھ میں ان کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ کافروں کو ان کے اعمال کیا کیے ہیں؟ بھلے، یعنی اچھے دکھ رہے ہیں ان کے اعمال، کافروں کے اعمال بھلے کر دیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے مجرموں کے سرغنے کیے ہیں۔ ہر بستی میں ایک سرغنہ ہوتا ہے، اس میں داؤ کھیلی اور داؤ کھیلتے رہتے ہیں، اور داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر۔ وہ داؤ کھیل رہے ہیں، دوسروں کو گول پھرا رہے ہیں، خود بھی گول پھرا رہے ہیں، دوسروں کو گول پھرا رہے ہیں، داؤ کھیل رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ داؤ کھیل رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ان کو؟ اور انہیں داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جان پر۔ وہ داؤ کھیلنا ان کی نظر میں، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تمہارا داؤ کیا ہے؟ تمہاری جان پر ہی مصیبت آنے والی۔ داؤ نہیں کھیلتے مگر اپنی جانوں پر، اور انہیں شعور نہیں، اور ان کو کیا ہے؟ شعور نہیں ہے۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، وما یشعرون کو شعور نہیں۔ اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے، کچھ بھی نشہ لاؤ۔ ایک پیغمبر نے سے ان کے قوم نے کہا کہ اگر تم سچے ہو، رسول ہو اللہ کے، تو اس پانی کے دریا تھا وہاں پر، پانی سے اونٹنی کو نکالو۔ تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کیا، اور وہاں سے اونٹنی بھی نکلی پانی میں سے، اور یہاں تک کہ اس نے ایک بچے کو بھی جنم دیا۔ اتنا کھلی نشانی دیکھنے کے باوجود وہ کفار کیا کرے؟ پھر بھی نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے کہہ رہے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہمیں بھی ویسا ہی نہ ملے جیسا اللہ کے رسولوں کو ملا۔ اور خوب جانتا ہے جہاں اپنے رسالت رکھے، ان قریب مجرموں کو اللہ کے یہاں ذلت پہنچے گی، اور سخت عذاب بدلہ ان کا جو مکرتے ہیں ان کا بدلہ سخت ملے گا، ان کو سخت عذاب ملے گا۔ اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے۔ اور جس دن ان سب کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ اور فرمائے گا، اے جن کے گروہ، جنات کو بولیں گے، اور جن کے گروہ تم نے بہت آدمی گھیر لیے تھے، بہت سے آدمیوں کو گمراہ کیے تھے، بہت سے آدمیوں کو گھیر لیے تھے، اور ان کے دوست آدمی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم میں ایک نے دوسرے سے فائدہ اٹھایا، ایک سے بڑھ کر ایک، ایسا سمجھیں گے کہ ایک سے دوسرے کو فائدہ اٹھایا، اور ہم اپنی ایک میعاد کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد ایک سے ایک بھٹک گئے، ایک میعاد کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ جو تو نے ہمارے لیے مقرر فرمائی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے جو ہمیشہ اس میں رہو۔ جو ایک دوسرے کے اوپر
سب وقت لے جا رہے تھے نا. اب دیکھ رہے ہیں کوئی کم گناہ کا تو اس سے بڑا گناہ کر کے بتانے کو جاتے ہیں تو سب وقت لے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں ان کے لیے؟ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ. فرمائے گا آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، ہمیشہ اس میں رہو. جو کرے تھے نا بھگتو، مگر جسے خدا چاہے. اے محبوب بے شک تمہارا رب حکمت والا ہے، علم والا ہے. اور یوں ہی ہم ظالموں میں ایک دوسرے کو مسلط کرتے ہیں. ایک ظالم کو دوسرے کے اوپر مسلط، وہ ظالم کو تیسرے کے اوپر مسلط کرتے ہیں، بدلہ ان کے کیے گا. اور جنوں اور آدمیوں کے گناہ، کیا تمہارے پاس تم کوئی رسول نہ آئے تھے؟ جب پچھتائیں گے آخرت میں، جب آخرت میں پچھتائیں گے تو یا معاشر الجن والانسی، اے جنوں اور آدمیوں کے گروہ، الم یاتکم رسل منکم، کیا تمہارے پاس تم میں کوئی رسول نہ آئے تھے؟ الم یاتکم رسل منکم، رسول نہیں آئے تھے تم پر میری آیتیں پڑھتے، یخصون علیکم، تم پر میری آیتیں پڑھتے، آیات و ینذرونکم، اور تمہیں یہ دن بتاتے، دیکھنے سے ڈرتے. کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی. جب پچھتائیں گے وہ لوگ، جانوں پر اپنی گواہ کہیں گے کہ ہم اپنے جانوں پر گواہی دی، اور انہیں دنیا کی زندگی نے اپنے جانوں پر اپنے دل میں جو آیا وہ کرے، اللہ جو بولا وہ نہیں کرے. اب یہ مانیں گے، کہیں گے ہم نے اپنی جانوں پر گواہی دی، جو اپن دھیان جو لے، جو دل میں آ وہ کرے. اللہ کی باتیں نہیں مانے، رسولوں کی باتیں نہیں مانے. اور کہیں گے اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا. دنیا کی جو زندگی تھی، چہل پہل جو تھی، دنیا کے نظارے، انہوں نے فریب دیا اور خود ہی اپنی جانوں پر گواہی دیں گے. خود اپنے آپ میں تسلیم کریں گے جو کفار کہ وہ کافر تھے. جو کفار آج بتا رہے ہیں انہیں یہ خدا ہے، وہ خدا ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو اب نہیں بولنا ہے ان کا، یہ کہ جو کر رہے ہیں وہ لوگ، لیکن وہاں کیا کریں گے؟ اپنے دنیا کی زندگی نے فریب دیا اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم نے کافر تھے کہیں گے، کیونکہ وہاں جانے کے بعد اصلیت سامنے آ جائیں گی. ان کے خدا جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو اور جس کو خدا مانتے ہیں دوزخ کا ایندھن پتھر اور انسان رہیں گے. پتھر وہ تو پتھر کے خدا جو مانتے ہیں وہ پتھر اور انسان دوزخ کا ایندھن رہیں گے، اور وہاں وہ قبول کریں گے اور خود اپنی جانوں پر گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے، لیکن کچھ فائدہ کا نہیں رہے گا. یہ اس لیے کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم سے تباہ نہیں کرتا کہ ان کے لوگ بے خبر ہوں، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں. اور اے محبوب تمہارا رب بے پرواہ ہے. اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بے پرواہ ہے. کسی کے عبادت سے، کسی کا پوچھنے سے اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ ہے؟ ایک ایک ایسی فرشتوں کی جماعت ہے کہ دنیا نہیں بنی جب سے خیام میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ابھی تک خیام میں رکوع سجدے کتنے سال کے بعد آتے نہیں معلوم. دیکھو کیسی عبادت ہے. ایک فرشتوں کی ایسی بھی جماعت ہے جو رکوع میں ہے. تو دنیا بنی جب سے رکوع میں ہے، دنیا بنی اس سے پہلے سے رکوع میں ہے، تو ابھی سجدہ کب ہوتا نہیں معلوم. ایک جماعت ایسے سجدے میں ہے، دنیا بنی جب اس سے پہلے سے سجدے میں ہے تو کب سجدے سے اٹھا ہے. تو ایسی ایسی جماعتیں اللہ کی عبادت ہیں کہ ہماری عبادتوں کا اللہ تعالیٰ محتاج نہیں. ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہم اللہ کی باتیں سننا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی 70 ماہوں سے زیادہ محبت رکھنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو انعامات سے نوازیں گے. اب شیطان کے چکر میں جو آئیں گے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ وہاں جانے کے بعد وہ مانیں گے، کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے شیطان اور فریب کے چکر میں آ گئے، لیکن ان کا پچھتانا کام نہیں دے گا. اور اے محبوب تمہارا رب بے پرواہ ہے، رحمت والا ہے. لوگوں وہ چاہتے تو تمہیں لے جاتے اور جسے چاہے تمہاری جگہ دلاتے، جیسے تمہیں اوروں کی اولاد سے پیدا کیا. بے شک جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے ضرور آنے والی ہے اور تم تھکا نہیں سکتے.
تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ اب ان لوگوں کو بول دو بھائی تمہارے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، تم فرماؤ اے میری قوم تم اپنی جگہ پر کام کیے جاؤ، میں اپنا تمہارا کام تم کرو، ہمارا کام ہم کرتے ہیں، ہماری بات سنتے نہیں ہو لوگ۔ تو اب جاننا چاہتے ہو کس کا رہتا ہے آخرت کا گھر؟ بے شک ظالم فلاح نہیں پاتے، جو ظالم ہیں فلاح نہیں پاتے۔ شداد کی جنت کہاں ہے؟ شداد کہاں ہے؟ قارون کہاں ہے؟ قارون کا خزانہ کہاں ہے؟ تو یہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ اور اللہ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ان میں اسے ایک حصہ دار ٹھہرایا تو بولے یہ اللہ کا ہے اس کے خیال میں، اور یہ ہمارا شریکوں کا، تو وہ جو ان کے شریکوں کا ہے وہ تو خدا کو نہیں پہنچتا، اور جو خدا کا ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچتا ہے۔ کیا وہی برا حکم لگاتے ہیں؟ اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل کر بھلا کر دکھایا۔ مشرکوں میں ایسے بھی لوگ ہیں، مشرکوں میں کہ انہیں ہلاک کرے اور ان کا دین ان پر مشتبہ کریں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں اور ان کے افطرا، اور بولے یہ مویشی اور کھیتی روح کی ہوئی ہے، اسے وہی کھائے جسے ہم چاہیں اپنے جھوٹے خیال سے، اور کچھ مویشی ہیں جن پر چڑھنا حرام ٹھہرایا، بعض مویشی ہیں جن پر سواری کرنا حرام ٹھہرایا، اور کچھ مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام نہیں لیتے، اور اللہ کا مویشی کے ذبح پر اللہ کا نام لینا، کچھ مویشی جو حلال ہیں جو ذبح کرتے ہیں یہ سب اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، قریب وہ انہیں بدلہ دے گا ان کے افطاروں کا، اور بولے جو ان مویشیوں کے پیٹ میں ہے وہ نرا ہمارے مردوں کا ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، اور مرد ہوا نکلے تو وہ سب اس میں شریک ہیں، تو قریب ہے کہ اللہ انہیں ان کی ان باتوں کا بدلہ دے گا۔ بے شک وہ حکمت و علم والا ہے، بے شک بنا ہے جو اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں مخانہ جہالت ہے۔ اب اور یہاں تک کہ جاہل جو لوگ ہوتے ہیں اللہ کی جو بات نہیں مانتے ہیں وہ اپنی اولاد کو تک قتل کرتے ہیں، یعنی اب اس کی تفسیر الگ ہے، ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں خالی تو، لیکن آپ بھی سنے ہوں گے کہ آقا دو جہاں کے تشریف لانے سے پہلے کفار میں جو ہے اگر لڑکی ہوتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، تو اولاد کو بھی قتل کرتے تھے، ایسے جاہل تھے وہ، اور حرام ٹھہراتے ہیں وہ جو اللہ نے انہیں روزی دی۔ اللہ تعالیٰ جو چیزیں حلال کرے اس کو حرام بولتے ہیں، جو حرام اس کو حلال کہتے ہیں۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کو بے شک وہ بہکے اور راہ نہ پائی، وہ بہک گئے راہ نہ پائے، اور وہی ہے جس نے پیدا کیا باغ کو زمین پر چھپے ہوئے جو باغ ہیں اللہ نے وہی پیدا کیا ہے، اور کچھ بیچ چھپے اور کھجور اور کھیتی جس میں رنگ برنگ کے کھانے ہیں، کھجور ہے، کھیتی ہے، کھیتیوں کے اندر کیا کیا نہیں ہے، کیسے کیسے میوے نہیں ہے، کیسے کیسے اناج نہیں ہے، اور زیتون اور انار کسی بات میں ملتے اور کسی میں الگ، کھاؤ اس کا پھل جب پھل لائے، اور اس کا حق دو جس دن کٹے، اور بیجا نہ خرچو، بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں، اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچیں، کچھ مویشی ہیں بوجھ اٹھانے والے ہیں، کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دیا، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے قدموں پر نہیں چلنا ہے۔ اب شیطان تو بھٹکاتا ہے، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے، سری دشمن ہے، بھٹکاتا ہے، اپنے ہاتھ سے پتھر کو تراشے پتلے بنائے بھگوان بول دیے، شیطان بتاتا ہے اس کے اندر ترکیبیں، انہوں بھٹک جاتے ہیں، ایسا کیسا بھگوان ہوتے ہیں، پتھر ہے وہ ترشے بھگوان ہو گئے۔ بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے، جیسا ابراہیم علیہ السلام کے والد تھے، آزر تھے، ابراہیم علیہ السلام کے والد، ہاتھ سے ترش کے مورتیاں بنانا، پتھر کے بنانا، بولنا کہ یہ خدا ہے، سری دشمن ہے، بے شک وہ تمہارا شیطان ہمارا سری دشمن ہے۔ 8 نر و مادہ جو ایک جوڑ بھیڑ کا اور ایک جوڑ بکری کا، تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں مادہ پیٹ میں
لیے ہیں، کسی علم سے بتاؤ اگر تم سچے ہو، اور ایک جوڑا اونٹ کا اور ایک جوڑا گائے کا تم فرماؤ کیا اس نے دونوں نر حرام کیے یا دونوں مادہ، یا وہ جسے دونوں ماں پیٹ میں لیے ہیں؟ کیا تم موجود تھے جب اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا؟ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ جو حکم دیے ہیں، نر ہے مادہ ہے، گائے نر مادہ ہے، گائے میں بچڑوں میں نر مادہ ہے، اونٹ میں نر مادہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کب دیے تھے ان کے احکامات آئے تھے، کیا کوئی جانتے ہیں؟ کوئی نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ جب ہم کو بتاتے ہیں تو ہی ہم جانیں گے نا۔ تو ان لوگ وہ بات کو نہیں تسلیم کرتے تھے۔ جب اللہ نے تمہیں حکم دیا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے کے لوگوں کو اپنی جہالت سے گمراہ کرے؟ بے شک اللہ ظالم کو راہ نہیں دکھاتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو راہ نہیں دکھاتا۔ تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام ہے، مگر یہ کہ مردار، کون سا کھانا حرام ہے کون سا نہیں ہے اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دیتے تھے رسولوں کو، وہ ہم کو ماننا ہے۔ مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت نجاست ہے۔ اب دیکھیے، مردار گوشت کھانا نجاست ہے، بہتا ہوا رگوں کا گوشت کھانا نجاست ہے، اور بے حکمی کا جانور، اسے زبان میں غیر خدا کا نام لیا گیا، اور خدا کا بسم اللہ اللہ اکبر بول کے اگر نہیں کسی کا نام لے کے ذبح کر رہے ہیں تو وہ حرام ہو گیا۔ وہی جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر بول کے ذبح کر رہے ہیں تو حلال ہوگا۔ کہیں بھی ہو، گھر میں ہو، بچڑ خانے میں ہو، کہیں بھی آپ ذبح کرو، اللہ کا نام لے کے ہی ذبح کرو، بسم اللہ اللہ اکبر، تاکہ وہ حلال ہو جائے۔ غیر اللہ کا پکارا گیا تو جو نہ چار ہوا، اور نہ یوں کہ آپ خواہش کریں، اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھ کر بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور۔ یہودیوں کے اوپر کیا کیے تھے اللہ تعالیٰ؟ ناخنوں والا جانور حرام کیے تھے۔ اب ناخنوں والا ہوتا ہے، یا شیر ہے شیر کے ناخن ہوتے ہیں، بلی ہے بلی کے ناخن ہوتے ہیں، کتا ہے کتے کے ناخن ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے حرام کیا ہر ناخن والا جانور، اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی۔ ان لوگوں پر، پہلے کے لوگوں پر گائے اور بکری کی چربی حرام تھی، مگر جو ان کے پیٹ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم سچے۔ پھر اگر تمہیں جھٹلائیں تو تم فرماؤ کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ وسیع رحمت والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جائے گا۔ جو مجرم رہیں گے عذاب ان پر سے ٹالا نہیں جائے گا، کیونکہ اب دیکھو، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کہاں ہوتی ہے؟ جنگیں ہوتی ہے فوج سے فوج ٹکر لینا، یہ جنگ کہلاتی ہے۔ نہیں، فوج جا کے سویلین چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے، 4 سال کے، 6 سال کے، 10 سال کے، 6 مہینے کی عورتیں پہ بم ڈال رہا ہے اسرائیل۔ یہودیاں دیکھو یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ تم بہادر ہو تو مقابلہ فوج سے کرو، چھوٹے معصوم بچوں پر آفاس پر بم ڈال رہے ہیں، تو یہ کیا یہ بچیں گے؟ یہ ہرگز نہیں بچیں گے، اور اس کا عذاب مجرموں پر سے نہیں ٹالا جائے گا۔ اور کہیں گے مشرک کہ اللہ چاہا تو ہم نے شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا نے ہم پر کچھ حرام ٹھہراتے۔ ایسا ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا۔ اب انہوں بولتے ہیں کہ اگر یہ سچا ہوتا تو ہمارے باپ دادا بھی یہ بات کو مانتے تھے، ہمارے باپ دادا بتوں کو مانے، سورج کو مانے، خدا مانے، ہمارے باپ دادا اگر سچے ہیں تو ہمارے باپ دادا کو بھی یہی کلام پہلے ملتا تھا، یہ ہدایتیں ملتے تھے، ایسی بحث کریں گے۔ جھٹلایا تھا، جھٹلائیں گے، یہاں تک کہ ہمارا عذاب چکا۔ یہ اس وقت تک نہیں سدھریں گے جب تک کہ عذاب نہیں چکیں گے، عذاب چکیں گے۔ تم فرماؤ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے لیے نکالو؟ تو تم نرے گمان کے پیچھے ہو، اور تم یوں ہی اب ان سے اگر ہم کہیں گے کہ تمہارے پاس کیا گمان ہے، ذرا تمہارا بتاؤ نکالو، تو یوں ہی تخمینے کرتے ہیں، اب کچھ تو ہی بہانے بنائیں گے۔ تم فرماؤ تو اللہ ہی کی حجت پوری ہے،
تو وہ چاہتا تو سب کو ہدایت فرماتا۔ تم فرما لاؤ اپنے وہ گواہ جو گواہی دیں کہ اللہ نے اسے حرام کیا، پھر اگر وہ گواہی دے بیٹھیں تو ایسے سننے والے ان کے ساتھ گواہی نہ دینا اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ اب جھوٹے گواہ دینا نہیں، انہیں کچھ تو گواہی دیتے لا کے، بولتے کہ نہیں یہ پتھر ہے نا اس میں خدا ہے، یہ جھوٹے گواہیں رہتے ہیں ان کے، نہیں دینا، نہ چلنا جو ہماری آیتیں جھٹلاتے ہیں اور جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔ ایک نمونے کے گھڑ لیتے ہیں اپنی باتیں اور اپنے رب کا برابر والا ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ، آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ ان کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو۔ ماں باپ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ بھلائی کرنا ہے۔ اور اپنی اولاد قتل نہ کرو، جو بچوں کو لے جا کر قتل کرتے تھے، لڑکی پیدا ہوتے لے آنا اس کو زندہ دفن کر دینا، یہ رواج تھا۔ بعض تو لڑکوں کو بھی لے جا کے بھگوان کو خوش کرنے کے بعد ذبح کر دیتے تھے، یہ بھی تھا۔ تو اپنی اولاد قتل نہ کرو، مفلسی کے باعث ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بندے کو دنیا کے اندر کسی کو بھیجنا چاہ رہے تو وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بچے کا رزق ماں کے سینے میں محفوظ کر دیتا ہے دودھ کی شکل میں۔ تو پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ غور کر کے دیکھو ذرا اس میں، وہ بچہ دنیا میں آنے سے پہلے اس کا کھانا بھیج دیا جاتا ہے، دودھ آ جاتا ہے ماں کے سینے میں، اس سے پہلے۔ یہ اللہ کا شان ہے یہ۔ اور بولتے ہیں، اب دیکھنے میں آ رہا ہے، یہ بولتے ہیں کہ بھئی آبادی بہت بڑھ گئی تو کھانا کہاں سے لیں گے، پانی کہاں سے لیں گے؟ ارے آبادی جتنی بڑھیں گی کھانا اتنا بڑھیں گا، آمدنی اتنی بڑھیں گی، ترقی اتنی ہوگی۔ اب ہم بھی سنتے ہیں کہ 100 سال پہلے 50 سال پہلے کپڑے برابر نہیں رہتے تھے، کھانے کو برابر نہیں ملتا تھا، مفلسی تھی، بسا نہیں تھے، چلنے نہیں آتا تھا، چل کے جانا پڑتا تھا، پریشان سناتے پہلے کے، آبادی کم تھی۔ اب بڑی تو آبادی کیا ہوا؟ ملے نہ ملے، کھانا ملا، ترقی ہوئی۔ دیکھو جیسا جیسا آبادی بڑھ رہی ویسا ویسا ترقی دیتا ہوں۔ کون کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں۔ اور یہ جاہل کیا کہتے ہیں؟ جیسا آبادی بڑھی، حالانکہ دیکھ رہے ہو آبادی کم تھی، وقت میں کچھ بھی نہیں تھا، آبادی بڑی بات بہت کچھ دے دی اللہ تعالیٰ، مگر دیکھتے ہوئے بھی وہ جاہل ہوتے ہیں، کافر ہیں، جاہل ہیں۔ ان کیا بولتے نہیں آبادی کم ہوئی تو ترقی بہت ہوتی، دیکھتے ہوئے بولتے ہیں۔ تو یہ لوگ نرے جاہل ہیں۔ مفلسی کے بعد مفلسی غریبی آتی بولتے ہیں، غریبی نہیں آتی، مفلسی تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے اللہ تعالیٰ، تو سب کو میں دینے والا ہوں رزق۔ اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جو ان کے کھلی ہے اور جو چھپی ہے، چھپے ہوئے ظاہری بے حیائی جو ہے ان کے قریب مت جاؤ۔ اور جس جان کے اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تھی حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ۔ اب یتیم ہے پورا کھا جاتے ہیں، ماں نہیں جانا ہے، مگر بہت اچھے طریقے سے جب تک وہ اپنی جوانی کو پہنچے۔ جب وہ یتیم چھوٹے ہیں، جب ان کی جائیداد کی، ان کے مال متا کی حفاظت کرو، اور جیسے وہ جوانی کو پہنچتے ہیں یہ دے دو بھئی، یہ تمہارا ترکہ ہے، تمہارے ماں باپ کی یہ آمدنی، یہ انکم ہے، امانت ہے، بول کے دے دیجیے۔ اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو۔ ناپ اور تول بھی کیا ہے؟ یہ بھی ایک امتحان ہے، انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ ہم کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتے مگر اسے مقدور بھرو، اور جب بات کہو تو انصاف کی کہو، اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا حد پورا کرو۔ یہ تمہیں تاکید فرمائے کہ کہیں تم نصیحت مانو، اور یہ کہ یہ ہے میرا سیدھا راستہ تو اس پر چلو، اور راہیں نہ چلو کہ تمہاری اس کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ یہ تم اب اپنے حساب سے مت چلو، اللہ کے حساب سے چلو۔ اگر اپنے حساب سے جائیں گے تو راہ سے جدا کر دیں گے۔ اور تمہیں حکم فرمایا کہ تمہیں پرہیزگاری ملے۔ پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی، پورا احسان کرنے کو اس پر جو نیکوکار ہیں ان پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور ہر چیز کی تفسیر اور ہدایت اور رحمت کی کہیں ہے۔ اپنے رب سے ملنے پر ایمان لائیں، اور یہ برکت والی کتاب ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک برکت والی کتاب ہے، ہم نے اتاری، تو اس کی پیروی کرو اور پرہیزگاری کرو کہ تم پر رحم ہو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔ اور ہم نے اتاری، تو اس کی پیروی کرو۔ کبھی کہو کہ کتاب تو ہم سے پہلے 2 گروہوں پر اتری تھی، اور ہمیں ان کے پڑھنے پڑھانے کی کچھ خبر نہ تھی۔
یا کہو کہ اگر ہم پر کتاب اتری تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر چلتے۔ اب بعض ایسے بھی ہوتے ہیں 4 کتابیں اترے ہیں، باقی کا توریت، زبور، قرآن، انجیل، جو 4 کتابیں اترے ہیں۔ بعض قومیں یہ بھی نہیں کہنا کہ ہم پر بھی کتاب اترتی تو ہم بھی ویسا ہی ایمان لاتے، ایسا نہیں۔ جس پہ کتاب اتارنا اللہ تعالیٰ اتار دیے، وہی احکامات، وہی شریعت کے حکم پہ سوچ کو چلنا ہے، جب تک کہ دوسری کتاب نہیں آئی۔ دوسری آئیں گی تو وہ کتاب روک دی جائیں گی، پھر اس کے شریعت کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ تو بعض ایسی قومیں ہیں، یہ کہو اگر ہم پر کتاب اترتی، سب پہ تو نہیں اتری نا، صحیفے اترے بعض پہ کتاب، تو بعض بہانے باز کیا کریں گے، اگر ہم پر بھی کتاب اترتی تو ہم بھی مانتے تھے۔ جیسا آخر دو جہاں پر قرآن کتاب اتارا گیا تو وہ بولیں گے ویسا ہم پر بھی کتاب اتارنا تھا، بولیں گے کتاب اترتی تو ہم ان سے زیادہ ٹھیک راہ پر ہوتے۔ تو تمہارے پاس تمہارے رب کی روشن دلیل اور ہدایت اور رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو روشن دلیلیں ہیں، ہدایتیں ہیں، یہ کافی ہے۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون؟ جو ٹیڑھی حجت کرتے ہیں وہ لوگ، تو اللہ تعالیٰ ہو رہے ہیں۔ تو اس سے زیادہ ظالم کون جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے اور ان سے منہ پھیرے؟ ان قریب وہ جو ہماری آیتوں سے منہ پھیرتے ہیں، ہم انہیں بڑے عذاب کی سزا دیں گے۔ دیکھیں، ان آیاتنا سوء العذاب بما كانوا یصدفون، عذاب کی سزا دیں گے، بدلہ ان کے منہ پھیرنے کا۔ جو منہ پھیرے ہیں اس کا بدلہ ان کو ملے گا۔ کاہے کا انتظار میں ہے، مگر یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، انتظار کریں فرشتے آ کے ان کو بولنا، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ تمہارے رب کا عذاب یا تمہارے رب کی ایک نشانی آئے، جس دن تمہارے رب کی وہ ایک نشانی آئے گی، کسی جان کو ایمان لانا کام نہ آئے گا، کام نہ دے گا۔ جب نشانی آ جائیں گی، جب سور پھونکا جائے گا، حق و باطل کو جب دیکھ لیں گے آخرت میں کہ ارے بھائی دنیا کے اندر جو کرے تھے ہم بہت بڑا غلط کرے، لیکن وہ کام نہ آئے گا، کسی کو ایمان لانا کام نہ دے گا۔ جب کوئی بھی ایمان لاتا کام نہیں دے گا۔ جو پہلے ایمان نہ لائے تھے یا اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی تھی، تم فرماؤ راستہ دیکھو، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ وہ جنہوں نے اپنے دل میں جدا جدا راہیں نکالی اور کئی گروہ بنے، دین کے اندر الگ الگ نکالتے ہیں فرقے، اے محبوب تمہیں ان سے کچھ علاقہ نہیں، ان کا معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب ان کا معاملہ میرے ہی حوالے ہے، ان کی فکر مت کرو، جیسا کریں گے ویسا بھریں گے۔ پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کرتے تھے۔ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، دیکھو اللہ کی رحمت کیسے یہاں پر بڑی یعنی خوشخبری بندوں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھو غور سے 70 ماہوں کی محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ دیکھو یہاں پر دیکھیے، جو ایک نیکی لائے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر بولتے ہیں 10 کو، عشرہ۔ تو جیسے عشرہ مبشرہ 10 صحابی ہیں جو جنت کی خوشخبری دی گئی تھی نا، عشرہ مبشرہ بولتے، عشرہ بولتے 10 کو۔ تو یہاں پر دیکھو من جاء بالحسنۃ، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے فلہ عشر امثالھا، اس جیسی 10 ہیں۔ ایک نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں لکھ دے رہے ہیں۔ دیکھو ایک نیکی کا ایک نہیں لکھ رہے، ایک نیکی کا 10 نیکیاں لکھ رہے ہیں۔ اور جو برائی لائے تو اس کا بدلہ نہ ملے گا، مگر جو برا کر رہا ہے ان کو بدلہ تو نہیں نیکی کا بدلہ نہیں ملے گا، نیکی ان کو مگر اس کے برابر، یعنی ایک گناہ کا تو ایک گناہ کے برابر ہی سزا ہے۔ اللہ اکبر، ایک نیکی کرے تو 10 نیکیوں کا ثواب دینے لگا۔ ویسے ایک گناہ کا 10 گناہ نہیں دے رہے، ایک گناہ کا تو ایک ہی، یعنی یہاں دیکھیے جیسی 10 ہیں۔ اچھا، اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، وہ تو ایک گناہ کا ایک ہی گناہ کا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہاں نیک کرنے کو رحم کر رہے ہیں اور یہ ظلم ان کے پاس ظلم نہیں کر رہے ہیں، ایک گناہ کا ایک ہی۔ تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت ہے، جو ہر باتیں سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب
سارے جہاں کا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں، مجھے یہی حکم ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ فرما دو میرے بندوں سے، ہمارے آقا کو کہہ رہے ہیں، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہو، حالانکہ وہ چیز کا رب ہے، اللہ کے سوا کسی کو رب بولتے ہیں؟ اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے لیے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھیرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، وہاں جانے کے بعد کون کیا کیا اختلاف کرے، کیا کیا غلطی ہے، سو بتا دیا جائیں گے۔ اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہارا نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی عطا کی، اللہ تعالیٰ نے، اور تمہیں آزمانے کے لیے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان ربک سریع العقاب، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ اعراف ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 206 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ چلیے اسٹارٹ کریں گے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم والا ہے۔ اے محبوب، ایک کتاب تمہاری طرف اتاری گئی تو تمہارا جی اس سے نہ رکے، اس لیے کہ تم اس سے ڈر سناؤ اور مسلمانوں کو نصیحت دو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمارے آقا کی یہ کتاب سچی ہے، اتارے ہیں، اس سے مسلمانوں کو ڈراؤ اور نصیحت دو۔ اے لوگوں، اس پر چلو جو تمہاری طرف سے تمہارے رب کے پاس سے اترا ہے۔ یہ کتاب کیا ہے؟ ہمارے رب کی طرف سے، اللہ رب العزت کی طرف سے اترا ہے، اس پر چلو اور اسے چھوڑ کر اور حاکموں کے پیچھے نہ جاؤ، اس کو چھوڑ کر حاکموں کی دوسروں کے پیچھے مت جاؤ، بہت ہی کم سمجھتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کی، اللہ تعالیٰ کیا ہے، کئی بستیاں ہلاک کی ہیں، کھنڈر سو رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ سو رہے ہیں، راتوں رات زلزلہ آ گیا، بستیاں کے بستیاں ویران ہو جاتے ہیں۔ کئی بستیاں ہم نے ہلاک کی اور ان پر ہمارا عذاب رات میں آیا۔ دیکھو رات میں آتا ہے عذاب تو دن اٹھے تک پورے کے پورے ختم ہی ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دوپہر کو سوتے تھے تو ان کے منہ سے کچھ نہ نکلتا جب ہمارا عذاب ان پر آیا مگر یہی بولے کہ ہم ظالم تھے۔ جب عذاب آئے گا تو جب یقیناً بولیں گے ظالم تھے۔ تو بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے اس سے جن کے پاس رسول گئے، اور بے شک ضرور ہمیں پوچھنا ہے رسولوں سے، تو ضرور ہم ان کی بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب نہ تھے، اور اس دن تو ضرور ہونی ہے۔ تو جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی۔ اور اب جو تول رہے ہیں، جس کا پلہ نیکیوں کا بھاری ہوا، جن کے پلے بھاری ہوئے وہی مراد کو پہنچے، وہی جیت گئے۔ نیکیوں کا پلہ جس کا ہلکا ہوا اور جن کے پلے ہلکے ہوئے تو وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان گھاٹے میں ڈالی۔ ان زیادتوں کا بدلہ تو ہماری آیتوں پر کرتے تھے، اور بے شک ہم نے تمہیں زمین میں جماؤ دیا اور تمہارے لیے ان میں زندگی کے اسباب بنائے، بہت سی کم شکر کرتے ہیں۔ بے شک ہم نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہارے نقشے بنائے، پھر ہم نے ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ملائکہ کو بولے، فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گرے مگر ابلیس یہ سجدے میں نہ ہوا۔ ابلیس جو تھا وہ سجدہ نہیں کیا۔ فرمایا کس چیز نے تمہیں روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا؟ اللہ تعالیٰ شیطان کو بولتے ہیں، ابلیس کو، کہ فرمایا کس چیز نے تجھے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جب میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ دیکھو یہاں پر فخر کی بات آئی، اس سے اللہ تعالیٰ کو فخر ہرگز نہیں کرنا، اپنے ملنے جھلنے والے میں بھی کبھی فخر نہیں کرنا، اللہ کو پسند نہیں۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ یہ سوال، یہ جواب دیا شیطان نے اللہ تعالیٰ۔
فرمایا تو یہاں سے اتر جا، اللہ تعالیٰ ایسا تو یہاں سے اتر جا، تجھے نہیں پہنچتا کہ یہاں رہ کر غرور کرے، یہاں رہ کر غرور تکبر کرے، یہاں سے نکل جا۔ تو ہے ذلت والوں میں، اور اس کو ذلت والوں میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ۔ بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے کو فرصت دو، پھر جس کے واسطے میں نکالا جا رہا ہوں میں بھی اس سے بدلہ لوں گا۔ تو اللہ سے بولا مجھے فرصت دو اس دن تک، قیامت کے دن تک جو میں بھٹکاؤں گا۔ فرمایا تجھے مہلت ہے، اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے جا، جو تیرے سے بھٹکیں گے تیرے ساتھی ڈال دوں گا دوزخ میں، جو میں پیغمبر بھیج کے میں ہدایت کروں گا، جو میرے ہدایت پہ رہیں گے وہ ان کو جنت پہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ جا، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ میں نے مجھے گمراہ کیا، اور میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی طاق میں بیٹھوں گا۔ اللہ تعالیٰ جو نیک کام کرتے والا رہیں گا اس کے راستے میں طاق لگاتے بیٹھوں گا تاکہ اس کو بھٹکا دوں، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے کہ میں ان کے، شیطان کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ آؤں گا ان کے آگے، ان کے پیچھے، ان کے دانے اور بائیں، ہر طرف سے ان کو بھٹکاؤں گا۔ اور تو ان میں سے اکثر تو شکر گزار نہ پائے گا، شیطان بہت سارا ایسا بھٹکاؤں گا کہ وہ شکر گزار نہیں رہیں گے آپ کے۔ فرمایا یہاں سے نکل جا، رد کیا گیا، راندہ ہوا ضرور جو ان میں سے تیرے کہے پر چلا، جو تیرے کہے پر چلے گا اس کو بھی تیرے ساتھ ڈال دیں گے، نکل جا یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا میں تم سب سے جہنم بھر دوں گا، تم سب سے جو میرے نافرمان رہیں گے، جیسا تو نافرمان ہے، شیطان کو کہہ رہے ابلیس کو جیسا تو نافرمان ہے ویسے تیرے جیسے نافرمانوں کو میں جہنم میں بھر دوں گا۔ اور اے آدم تو اور تیرا جوڑا جنت میں رہو، تو اس سے جہاں چاہے کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ بولے آدم اور حوا علیہ السلام کو، والد محترم آدم علیہ السلام اور والدہ محترم حوا علیہ السلام کو دونوں کہے کہ جنت میں جاؤ، جہاں چاہے کھاؤ، اور اس پیڑ کے پاس نہ جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو گئے۔ ایک درخت کے پاس مت جانا، نہ اس کا کوئی پھل کھانا، اگر کھائیں گے تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جائیں گے آپ بھی۔ پھر شیطان نے ان کے جی میں خطرہ ڈالا کہ ان پر کھول دی ان کی شرم کی چیزیں۔ اب شیطان وسوسہ ڈالا کہ آپ اسی کے اندر رہتے ہیں، فرشتوں میں اگر وہ کھا لیتے تو فرشتے بن جاتے، اسی کے اندر رہتے ہیں، اگر وہ نہیں کھائیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیں گا، ایسا بہکا دیا۔ حیبت میں اماں ہوا کیا کرے، خود بھی کھائے، آدم علیہ السلام کو لا کے بھی زبردستی کھلائے حیبت میں۔ تو کیا ہو گیا، جیسے کھا لیے تھے جنت کا لباس اتر گیا، ننگے ہو گئے۔ اب اس میں کیا ہو گیا، پریشان پھرنے لگے۔ اب موز بولا میرا چھلکا لو، موز کا لے کے پتا لے کے لپٹانے لیے، اور اب اس کے اندر مور بھی تھا اور سانپ بھی تھا، بہر کا بھی ایک الگ تفسیر ہے۔ تو ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، جیسے وہ کھائے جو اللہ تعالیٰ نہیں کھانا بولے تو جھاڑ کے پاس جا کے کھا لیے، گندم کا جھاڑ تھا وہ، گندم کا پھل کھائے جو ان سے چھپی تھی، اور بولا تمہیں تمہارے رب نے اس پیڑ سے اس لیے منع کیا۔ شیطان بولتا تمہارا رب نے تم کو اس پیڑ سے اس لیے منع کیا ہے کہ منع کیا، فرمایا کہ کہیں تم فرشتے ہو جاؤ، اگر تم فرشتے ہو گے تو جنت سے نہیں نکالتے، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نکالنا ہے اس لیے تم کو نہیں کھانا بولے ہیں، ایسا بھٹکا دیا۔ تو ہم فرشتے ہو جاؤ یا ہمیشہ جنت والے ہو جاؤ، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اگر وہ پھل کھائیں گے تو آپ فرشتے بنیں گے، ہمیشہ جنت میں رہیں، اس لیے گندم کے جھاڑ کا پھل کھاؤ۔ یہ شیطان بھٹکایا اور ان سے قسم کھائی کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ اب قسم کھا کے بولا، دنیا میں دیکھو بعض جھوٹے قسمہ کھا کے لوگوں کو لوٹتے ہیں، تو انہیں بھی قسم کھایا کہ میں سچ بول رہا ہوں، قسم کھا لیا۔ تو اتار لایا انہیں فریب میں، اس طریقے سے آدم اور حوا علیہ السلام کو فریب میں لا لیا اس میں، شیطان فریب سے۔ پھر جب انہوں نے وہ پیڑ چکا، ان پر ان کی شرم کی چیزیں کھل گئیں، جیسے وہ پھل کھائے جنت کا لباس اتر گیا، شرم کی چیزیں کھل گئیں، اور اپنے بدن پر جنت کے پتے، دیکھو اب جنت بدن کو چھپانے کے واسطے جنت کے پتے لے کے لپٹنا شروع کرے، جیسا موز ہے، موز کو بھی نکال کے پھینک دیا اللہ تعالیٰ، دنیا کے اندر جنت کا پھل تھا وہ، مور بھی جنت تھا، اس کو نکال کے پھینکے، اس کی تفصیل الگ ہے۔ پھر تمہارے سانپ جو ہے
ہم جنت کے اندر خوشبو مہکاتے پھرتا تھا، جانا منہ کھولتے ہی خوشبو مہکتے رہتی تھی. اللہ تعالیٰ منہ کے اندر زہر ڈال کے اس کو پھینک دیا، انہیں بھی اس میں شامل تھا. اس کی تفصیل الگ ہے، بعد میں پڑھیں گے انشاءاللہ. جنت کے پتے چپٹانے لگے جسم کو چھپانے کے لیے. اور ان کے رب نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہیں کیا؟ جیسے لباس اتر گیا، ننگے ہو کے پھر رہے ہیں، پتے چپکا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کیا بولے؟ تو انہیں رب نے فرمایا کیا میں نے تمہیں اس پیڑ سے منع نہیں کیا؟ اور نہ فرمایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ ان الشیاطین لکما عدو مبین، کیا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ نہیں کہے، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. دونوں نے عرض کیا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. دونوں تسلیم کر لیا بات کو. قال ربنا ظلمنا انفسنا، دونوں نے عرض کیا ہے ہمارے رب ہم نے اپنا آپ برا کیا ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، ہم نے اپنا آپ برا کیا ہے، تو اگر تو ہمیں نہ بخشے گا، ہم پر رحم نہ کرے گا، تو ہم ضرور نقصان والوں میں سے ہوں گے. لنکونن من الخاسرین، خاسرین نقصان والوں میں سے ہوں گے. فرمایا اترو جنت سے، تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے. شیطان تمہارا دشمن، تم شیطان کے دشمن بنو اور اترو، ایک دوسرے کے دشمن بنو، اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا برتنا ہے. اللہ تعالیٰ پھر بھی رحم کر کے بولے کہ تھوڑی سی مدت تک زمین میں ٹھہرو. اس کا سزا جیسا کہ غلط قسم کھانے کے بعد کیا ہوتا ہے، 3 روزے رہنا یا 10 مسکینوں کا کھانا کھلانا، قسم کا کفارہ آنا، ویسا جنت کی جو غلطی کیے اللہ تعالیٰ اس کی سزا چھوٹی سی خسارہ کیا دیے ہیں، دنیا کے اندر تھوڑے دن رہنا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور تمہیں زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور برتنا ہے. فرمایا اس میں جیو گے اور اسی میں مرو گے، اسی میں زندہ رہیں گے زمین پر یا زمین پر ہی مریں گے، اور اسی میں اٹھاؤ جاؤ اور زمین پر ہی اٹھاؤ جاؤ گے. اللہ تعالیٰ وہاں سنا دیے. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. 9 رکوع تک پڑھیں انشاءاللہ، اس کے بعد پھر 9 رکوع سے آگے اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ ہمارا پڑھنا اللہ تعالیٰ کو قبول ہو. ہمارے غلطیاں جو بھی ہو رہے ہیں اس کے اندر کوتاہیاں غلطیاں جانے انجانے اللہ تعالیٰ نے معاف کرے اور سننے کا پورا اجر عطا فرمائے. اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کو آپ ہمارے اس چینل سے جڑائیے، جو بھی آپ کے ذریعے سے جڑیں گے، اگر 10 آدمی جڑیں گے تو 10 آدمی جو سنیں گے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا. اور قیامت کے دن ایک نیکی کے لیے تڑپنا پڑے گا تو بھی نیکی نہیں ملے گی. ایک نیکی اگر تمہارے کم ہے، اگر ایک نیکی اگر کسی کو کم ہے تو وہ سب سے پہلے ماں سے بولے گا کہ ایک نیکی دو، تو گو کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ رہیں گی، ان کے پاس بہت نیکیاں رہیں گی، اور دیے تو کچھ فرق پڑنے والا نہیں رہے گا، لیکن اہمیت اتنی رہیں گی کہ وہ ایک نیکی نہیں دیں گے اپنے اولاد کو. باپ کے پاس جائیں گے ایک نیکی کے لیے نہیں ملیں گی، بھائیوں سے کسی کے پاس ایک نیکی نہیں ملے گی، گویا ان کے پاس نیکیاں زیادہ ہوں گی تب بھی نہیں ملیں گی. تو میرے بھائیوں اتنا خطرناک آنے والا سین ہے، تو کیوں نہ ہم دنیا میں نہیں کیا کماؤ. اگر ہمارے چینل کا تعارف کرائیے، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، دوست احباب کو بولیے کچھ نہ کچھ ہم ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. جب انہوں سنیں گے جو بھی ان کو ثواب ملے گا، اگر آپ 10 کو بتائیں گے تو 10 کا ثواب پڑھنے والے کو اس کا 1 کا ملے گا، لیکن پورے 10 کا ثواب آپ کو ملے گا. قیامت کے دن بعض ایسے نیکیاں ہوں گے کہتے ہیں کہ لوگ بولیں گے اے اللہ ہم نیکیاں پہاڑوں کی شکل میں آئیں گی، تو بولیں گے لوگ اے اللہ ہم اتنے نیکا کام کرے ہی نہیں، تو اتنے نیکیاں غلطی سے تو نہیں آ رہے، اتنے نیک کام کرے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی جب سمجھائیں گے نہیں میرے بندے تو نے یہ نیک کام یہ بتایا تھا، یہ اتنے لوگوں تک پھیل گیا، پوروں کا ثواب تیرے پاس جمع ہو گیا، لہٰذا یہ تیرے ہی نیکیاں ہیں، کوئی شک اور ڈرنے کی بات نہیں ہے، تیرے ہی حوالے ہیں. تو ایسا ہوں گا. تو میرے بھائیوں، پیارے بھائیوں اور بہنوں،
ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریے اور دوسروں تک پہنچائیے. خالی پہنچانے میں تو پیسے خرچ نہیں ہوتے، لیکن بڑے بڑے ثواب انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، آخرت کی کامیابی کا ضامن رہیں گی انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ حافظ.